بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 5 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے ہر چوک پر دیدہ زیب فوارے اور مصنوعی پہاڑیاں بنائی گئی تھیں۔ شہر میں کئی چھوٹے چھوٹے خوبصورت پارک تھے، چھوٹی چھوٹی لیکن جدید عمارتیں تھیں، اور یہ تمام عمارتیں سلور کلر کی تھیں جو انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے شہر میں نئی اور قیمتی گاڑیوں کی بہتات تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شہر امیروں کا ہے۔ اس وقت اس شہر کی ایک سڑک پر بلو کلر کی کار مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنگھی، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر فنچ، جبکہ پچھلی سیٹ پر تھریسیا اور نانوتا بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت ہی دلچسپی سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر میں پہلی بار آئے ہیں۔ زیرو لینڈ نے زمین پر یہ بہت ہی خوبصورت شہر آباد کیا ہے، تھریسیا نے شہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، اگر زمین کے چند خوبصورت شہروں سے ہمارے اس شہر سلور سٹی کا موازنہ کیا جائے تو یہ شہر شہروں کا کنگ کہلائے گا، فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، نانوتا نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس بات کی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تھریسیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زیرو لینڈ کو زمین پر یہ شہر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نانوتا نے کہا۔ یہ باتیں تم سپر باس سے پوچھنا، سنگھی نے نانوتا سے کہا تو وہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا سپر باس سلور سٹی میں موجود ہیں؟ نانوتا نے حیران ہو کر کہا۔ اس وقت تو موجود نہیں ہے، لیکن آنے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہاں ہماری ایک میٹنگ کال کی ہے، سنگھی نے کہا تو تھریسیا اور نانوتا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نانوتا، اس شہر کی تعمیر میں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں۔ اس شہر کے سیکیورٹی سسٹم پر بھی کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے ہیں۔ یہاں سائنسی لیبارٹریاں بنائی گئی ہیں، ان پر اور ان کے سامان پر کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے ہیں۔ ہم زیرو لینڈ سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے واپس زیرو لینڈ جاتے ہیں تو لاکھوں ڈالرز خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے لوگوں کو یہاں لا کر آباد بھی کیا گیا ہے تو ان پر بھی کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے ہوں گے۔ یہ اربوں ڈالرز خرچ کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، فنچ نے کہا۔ صرف تمہیں نہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ زیرو لینڈ کا کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یہ شہر سلور سٹی تعمیر کر کے آباد کیا گیا ہے تو اس کی لازماً کوئی بڑی وجہ ہوگی، اور میں وہی وجہ پوچھ رہی تھی کہ شاید تم دونوں میں سے کسی کو وہ وجہ بتائی گئی ہو، لیکن میری طرح ابھی تمہیں بھی وجہ معلوم نہیں اور تم نے تقریر لمبی چوڑی کر دی، نانوتا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فنچ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو بہت اچھی لگتی ہو، فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فنچ، نانوتا سے رومانٹک باتیں کرنا منع ہے، تھریسیا نے فنچ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں میں، اور میرا نانوتا سے رومانٹک رشتہ ہے بھی نہیں۔ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں، ہماری زندگی میں رومانس، جذبات اور احساسات وغیرہ بے معنی ہیں۔ ہم نے تو ساری دنیا پر زیرو لینڈ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، کام اور صرف کام، فنچ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم پر تو ایک دم ہی گہری سنجیدگی طاری ہو گئی، تھریسیا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آج تم بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہو، فنچ نے اس مرتبہ پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارا اس خوبصورت شہر کا اثر ہے، میں جب سے یہاں آئی ہوں خوشی محسوس کر رہی ہوں، تھریسیا نے کہا۔ فنچ نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کار میں مترنم سی بیل کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ چاروں چونکے، پھر سنگھی نے ڈیش بورڈ پر لگے چند بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ بٹن دبتے ہی کار میں ایک مشینی آواز سنائی دی۔ یس سنگھی اٹینڈنگ ہیڈ کوارٹر، سنگھی نے بلند آواز میں کہا۔ سنگھی، اپنا کوڈ بتاؤ۔ اس مشینی آواز نے سنگھی سے کہا۔ 2002، سنگھی نے اپنا کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم کلیئر ہو، اب سپریم باس تم سے بات کریں گے۔ مشینی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموشی ہو گئی۔ سپریم باس فرام ہیڈ کوارٹر،
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سپریم باس کی آواز سنائی دی، یس سپریم باس، سنگھ ہی اٹینڈنگ یو۔ سنگھ ہی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سنگھ ہی تم چاروں نے سلور سٹی کی سیر کر لی؟ دوسری طرف سے سپریم باس نے پوچھا۔ یس سپریم باس، ہم سلور سٹی کی سیر کر چکے ہیں، سنگھ ہی نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنگھ ہی، سپر باس تمہارے پاس پہنچنے والا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ زیرو لینڈ نے کیوں اربوں ڈالرز اس شہر کو تعمیر کرنے اور اسے آباد کرنے پر لگا دیے ہیں۔ سپریم باس کی مخصوص آواز سنائی دی، یس سپریم باس، ہم سپر باس کی آمد کے منتظر ہیں، سنگھ ہی نے اب بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنگھ ہی، تم نے سلور سٹی کی سیکریٹریٹ بلڈنگ تو دیکھی ہوئی ہے؟ سپریم باس نے پوچھا۔ یس سپریم باس، میں نے اور فنچ نے سیکریٹریٹ بلڈنگ دیکھی ہوئی ہے، سنگھ ہی نے کہا۔ سپر باس سے تمہاری ملاقات اس سیکریٹریٹ میں ہوگی، سپر باس کی آواز سنائی دی۔ اوکے سپریم باس، ہم کچھ دیر میں ہی سیکریٹریٹ میں پہنچ جاتے ہیں، سنگھ ہی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے دیٹس آل، دوسری طرف سے سپریم باس کی آواز سنائی دی اور پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ تم نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا کہ زمین پر سلور سٹی بھی موجود ہے اور تم دونوں پہلے بھی یہاں آ چکے ہو، تھیریسیا نے سنگھ ہی سے کہا، اس کے لہجے میں شکایت موجود تھی۔ تم جانتی تو ہو کہ ہر بات اس کے صحیح وقت پر بتائی جاتی ہے، تمہیں بتانے کا وقت اب آیا ہوگا تو تمہیں اب بتایا جا رہا ہے، سنگھ ہی نے سنجیدہ لہجے میں تھیریسیا سے کہا۔ تم اس سے پہلے کبھی سلور سٹی آئے تھے؟ اس مرتبہ نانوتا نے سنگھ ہی سے پوچھا۔ جب یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور ہم اس کام کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے، سنگھ ہی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کار ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ باقی بلڈنگز کی طرح یہ بھی سلور کلر کی بلڈنگ تھی، البتہ اس پر گولڈن کلر میں سیکریٹریٹ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ کار جیسے ہی بلڈنگ کے گیٹ پر رکی، کار پر بلو کلر کی روشنی پڑی، پھر 5 سیکنڈ بعد بلڈنگ کا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، سنگھ ہی نے کار کو آگے بڑھایا، پھر کار ایک وسیع کمپاؤنڈ میں پہنچ کر رک گئی۔ جیسے ہی کار کمپاؤنڈ میں رکی، سامنے بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی نہایت تیزی سے کار کی طرف آیا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے پہلے کار کا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو سنگھ ہی نیچے اتر آیا۔ تھیریسیا اور نانوتا نے اپنی اپنی سائڈ کے دروازے کھولنے چاہے، لیکن دونوں دروازے نہ کھلے۔ سیکریٹریٹ میں آنے والی ہر گاڑی کا دروازہ صرف مسٹر 8 ہی کھول سکتا ہے، فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھیریسیا اور نانوتا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی اور کے لیے تو یہ بات حیرت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن وہ چاروں زیرو لینڈ کے افراد تھے اور جانتے تھے کہ سائنس ہی زیرو لینڈ کی طاقت ہے، اور سائنس ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے، لہٰذا انہیں کسی بھی بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ سائنس کے بڑے سے بڑا کمال کو وہ معمولی سا شعبدہ سمجھتے تھے۔ سنگھ ہی کار سے نیچے اتر چکا تو اس آدمی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر وہ دوسری طرف آیا اور اس نے دوسری طرف کے بھی دونوں دروازے کھول دیے۔ جب وہ چاروں کار سے نیچے اتر چکے تو مسٹر 8 نے انہیں سلوٹ کیا۔ میں زیرو لینڈ کی گریٹ شخصیات کو سلور سٹی سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، مسٹر 8 نے مؤدبانہ لہجے میں ان سے کہا تو ان چاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تشریف لائیے، مسٹر 8 نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر ایک طرف بڑھا۔ وہ چاروں بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ مسٹر 8 انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی اندر سے مکمل طور پر سلور کلر کا تھا، البتہ فرنیچر گولڈن کلر کا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے خالص سونے سے بنا ہوا ہو۔ آپ تشریف رکھیں اور فرمائیے کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، مسٹر 8 نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے کے ایک حصے میں صوفے رکھے تھے اور صوفوں کے درمیان میں بھی ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ انار کا رس لے آؤ، فنچ نے مسٹر 8 سے کہا اور پھر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوکے سر، مسٹر 8 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ چاروں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر 8 کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور ٹرے میں 4 بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ گلاسوں میں انار کا جوس موجود تھا۔ اس نے ان چاروں کے سامنے گلاس رکھ دیے۔ فنچ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی میٹنگ کیوں کال کی گئی ہے؟ تھیریسیا نے گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج کی میٹنگ کا ایجنڈا مجھے اور سنگھ ہی کو بھی نہیں بتایا گیا، فنچ نے کہا۔ اگر ہمیں بتایا جاتا تو تمہیں بھی ضرور معلوم ہوتا، سنگھ ہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، کمرے میں موسیقی کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی سرخ رنگ کی روشنی بھی ابھری۔ وہ چاروں ہی ایک دم مستعد ہو گئے۔
پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور پتلے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چاروں مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ زیرو لینڈ کا سپر باس تھا اور ان کی زیادہ تر میٹنگز سپر باس کے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب آیا تو ان چاروں نے اسے سلام کیا، جس کا جواب سپر باس نے سر ہلا کر دیا۔ تشریف رکھیں، سپر باس نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ چاروں بھی بیٹھ گئے۔ تھینک یو سپر باس۔ ان چاروں نے بیک آواز سپر باس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے سلور سٹی کی سیر کر لی؟ سپر باس نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سپر باس، سلور سٹی انتہائی خوبصورت شہر ہے، تھیریسیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ جدید ترین شہر بھی ہے۔ دنیا کا کوئی اور شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سائنٹیفک شہر بھی ہے اور اس سائنسی شہر کو آباد کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، سپر باس نے باوقار لہجے میں کہا تو ان چاروں نے ہی اس بات میں سر ہلا دیے۔ سپر باس، وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اس مرتبہ نانوتا نے پوچھا۔ لہجہ اس کا بھی مؤدبانہ ہی تھا۔ جب زیرو لینڈ دنیا کے تمام ممالک پر کنٹرول حاصل کر لے گا تو پھر پوری دنیا کو ایک ہی ملک بنا دے گا اور سلور سٹی اس ملک کا دارالحکومت ہوگا، سپر باس نے اس مرتبہ متکبرانہ لہجے میں کہا، اور سپر باس کی بات سن کر وہ چاروں اس طرح خوش ہو گئے جیسے زیرو لینڈ نے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر بھی لیا ہو۔ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی خوشی نے ان کے چہروں کو بھی چمکا دیا تھا۔ آپ چاروں زیرو لینڈ کا قیمتی اثاثہ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بات نے آپ کو بے حد خوشی دی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب ہم اس پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اور آپ چاروں یقیناً اس دنیا کے حکمرانوں میں سے ہوں گے، کیونکہ آپ کی ذہانت اور آپ کی صلاحیتیں بے مثال ہیں۔ زیرو لینڈ کی ترقی میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے اور آپ زیرو لینڈ کا قیمتی اثاثہ ہیں، سپر باس نے ان چاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سپر باس کی اس تعریف نے ان چاروں کو اور زیادہ خوش کر دیا۔ سپر باس، زیرو لینڈ کی ترقی اور اس کے عظیم مقصد کے حصول کی خاطر ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ سنگھ ہی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے نہایت ہی جذباتی لہجے میں سپر باس سے کہا، زیرو لینڈ کو آپ کے لہو کی نہیں بلکہ آپ کی بے مثال ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کی ضرورت ہے۔ لہو کی قربانی دینے کے لیے زیرو لینڈ کے پاس بہت زیادہ افرادی قوت موجود ہے۔ سپر باس نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، ہمارا ریکارڈ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، فنچ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بے شک، اور اسی لیے تو میں آپ کو زیرو لینڈ کا قیمتی اثاثہ قرار دیتا ہوں، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کریں، تھیریسیا نے کہا۔ ہاں، زیرو لینڈ کی ترقی اور خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے جتنے بھی لوگ ملے ہیں وہ اس سے مخلص ہیں۔ بہرحال یہ تو تھی ہماری آپس کی باتیں۔ آج میں اب آپ کی میٹنگ کے ایجنڈے کی طرف آتا ہوں، سپر باس نے کہا اور پھر خاموش ہو کر باری باری ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ انسان کا دماغ قدرت کی عظیم تخلیق ہے اور اس زمین پر اس جیسی تخلیق اور کوئی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سپر باس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان اپنے دماغ کے 3 سے 4% حصے سے کام لیتا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ ذہین ہوگا تو وہ 5% حصے سے کام لیتا ہوگا۔ البتہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، ایک محتاط رائے کے مطابق وہ 15 سے 20% دماغ استعمال کرتے تھے۔ سپر باس نے اتنا کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو کر ان چاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ سپر باس کی باتیں سن کر وہ چاروں ہی اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا پیدا ہو جائے جو 25 سے 30% بھی اپنے دماغ کو استعمال میں لے آئے تو وہ اس ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اس ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور اس کی یہ حکومت کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہے، سپر باس نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے میز پر پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور بوتل کے ساتھ ایک گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ سپر باس نے بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولا اور پانی گلاس میں ڈال کر بوتل بند کی اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ چاروں اس دوران خاموش ہی رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی سپر باس کی بات مکمل نہیں ہوئی، اور بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھنا چاہتے تھے۔ پانی پینے کے بعد سپر باس نے گلاس رکھ دیا۔
زیرو لینڈ کے پاس بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو 5 سے 6% اپنے دماغ کو استعمال کر سکتا ہو۔ تم چاروں بھی اپنے دماغ کے 5% حصے سے کام لیتے ہو۔ میں، سپریم باس اور سپریم چیف وغیرہ بھی 5 اشاریہ کچھ پوائنٹ اپنے دماغ کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہی حال ہمارے معزز سائنسدانوں کا بھی ہے، وہ بھی 4 سے 5% دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہت عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آ ملیں جو اپنے دماغ کا 6% سے زیادہ حصہ استعمال کرتے ہوں، اور اس پوری دنیا میں ہمیں صرف 2 انسان ایسے نظر آئے جو ہمارے محتاط اندازے کے مطابق اپنے دماغ کا 9 سے 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ سپر باس نے اتنا کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ 2 انسان کون ہو سکتے ہیں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سپر باس نے ان سے پوچھا۔ یس باس۔ آپ پاکیشیا کے علی عمران اور کافرستان کے کرنل فریدی کا ذکر کر رہے ہیں، تھیریسیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سپر باس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، سپر باس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن سپر باس، یہ دونوں زیرو لینڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں اور کسی طرح بھی زیرو لینڈ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور چونکہ زیرو لینڈ کے بگ ان کے بارے میں نرم پالیسی کا حکم دیتے ہیں، اس لیے دنیا میں یہ 2 ہی شخص ہیں جن سے ہم نے شکست کھائی ہے۔ فنچ نے مؤدبانہ لہجے میں سپر باس سے کہا، تمہاری بات جو کہ کسی حد تک شکوہ بھی ہے بالکل درست ہے، اور آپ چاروں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیرو لینڈ ذہین اور باصلاحیت لوگوں کی قدر کرتا ہے اور انہیں ضائع کرنے کے بجائے کوشش کرتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لے۔ پاکیشیائی علی عمران اور کافرستانی کرنل فریدی کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس پوری دنیا میں صرف یہ 2 اشخاص ہیں جو اپنے دماغ کا 9 سے 10% حصہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے زیرو لینڈ کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ سپر باس نے کہا، لیکن سپر باس، آج تک ایسا نہیں ہو سکا اور شاید آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکے گا، سنگھ ہی نے کہا۔ ہاں، بہت پہلے ہی ہم لوگ ان دونوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان دونوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے طویل عرصے تک سوچ بچار کرتے رہے ہیں، اور پھر ہمارے سائنسدانوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا اور ہمارے دلوں میں امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ سپر باس نے کہا تو ان چاروں نے سوالیہ نظروں سے سپر باس کی طرف دیکھا۔ ہمارے سائنسدان ایک مشین تیار کر رہے ہیں، اس مشین کو انہوں نے مائنڈ مشین کا نام دیا ہے، اور جسے ایم مشین کہا جائے گا۔ یہ مشین کسی بھی انسان کے دماغ کو اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کے ساتھ محفوظ کرے گی اور پھر ایک خاص عمل سے گزار کر اسے کیپسولوں میں منتقل کر دے گی۔ اس دوران دماغ کے خلیے زندہ رہیں گے اور پھر ایک دوسرے انسان کو یہ کیپسول کھلائے جائیں گے اور اسے مخصوص عمل سے بھی گزارا جائے گا۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد کیپسول کھانے والا انسان اس شخص کی دماغی صلاحیتوں کا مالک بن جائے گا جس انسان کے دماغ کے کیپسول اس نے کھائے ہوں گے۔ سپر باس نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ان چاروں نے حیرت بھری نظروں سے سپر باس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آیا، سپر باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سپر باس، زیرو لینڈ سائنس میں اس قدر آگے ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ایجاد کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی کسی بھی ایجاد اور کسی بھی کام پر حیران ہونا بیکار ہے۔ ہمیں تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ علی عمران اور کرنل فریدی کے دماغ لیے جائیں گے، نانوتا نے کہا۔ ہاں، ہمیں بھی ان کے دماغوں کی ہی ضرورت ہے، ان کے جسموں کی نہیں، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، ان کے دماغ کن لوگوں میں منتقل کیے جائیں گے؟ تھیریسیا نے سپر باس سے پوچھا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ علی عمران کا دماغ سپریم باس اور کرنل فریدی کا دماغ سپریم چیف کو منتقل کر دیا جائے گا، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ کی منتقلی کے بعد سپریم باس اور سپریم چیف علی عمران اور کرنل فریدی بن جائیں اور پھر کافرستان اور پاکیشیا کے وفادار بن کر ان دونوں ملکوں کے لیے خدمات سر انجام دیں، تھیریسیا نے کہا۔ سپریم باس اور سپریم چیف کے دماغوں میں علی عمران اور کرنل فرید کے دماغ منتقل کیے جائیں گے، تبدیل نہیں کیے جائیں کہ ان کی سوچ ہی بدل جائے۔ تجربات میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، کیا ایم مشین تیار ہو چکی ہے؟ سنگھ ہی نے پوچھا۔ نہیں، تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور اسے تیار ہونے میں ابھی چند دن لگ جائیں گے، اور سپریم باس یہ چاہتے ہیں کہ ایم مشین تیار ہونے سے پہلے
علی عمران اور کرنل فریدی کو سلور سٹی لایا جائے، سپر باس نے کہا۔ یعنی ان دونوں کو اغوا کر کے سلور سٹی پہنچا دیا جائے، نانوتا نے سپر باس سے کہا۔ ہاں، میں نے یہی بات کہی ہے، کیا تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ سپر باس نے خشک لہجے میں کہا۔ سپر باس، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ چکی ہوں، نانوتا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آج کی میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ علی عمران اور کرنل فریدی کے اغوا کا کام آپ کے سپرد کیا جائے، سپر باس نے کہا۔ ہم تیار ہیں سپر باس۔ علی عمران اور کرنل فریدی بہت جلد سلور سٹی میں موجود ہوں گے، سنگھ ہی نے کہا۔ چونکہ ایم مشین سلور سٹی میں ہی تیار ہو رہی ہے، اس لیے ان دونوں کو اسی جگہ اس مشینی عمل سے گزارا جائے گا، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، علی عمران کو کون سا گروپ اغوا کرے اور کرنل فریدی کو کون سا گروپ؟ فنچ نے پوچھا۔ سنگھ ہی اور تھریسیا علی عمران کو اغوا کریں گے، جبکہ تم اور نانوتا کرنل فریدی کو، سپر باس نے فنچ سے کہا۔ اوکے سپر باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، چاروں نے بیک آواز کہا۔ یہ زیرو لینڈ کے مستقبل کا سوال ہے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آپ سے معمولی سی کوتاہی بھی نہیں ہوگی، سپر باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سپر باس، اگر ہم ناکام ہوئے تو ہم خودکشی کر لیں گے، سنگھ ہی نے سپر باس سے کہا۔ اوکے، آج کی میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، سپر باس نے کہا، اور ساتھ ہی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چاروں بھی اپنی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ سپر باس نے قدم بڑھائے اور پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جناب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاران ہوٹل کے گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے عمران کو روکتے ہوئے کہا۔ آج عمران نے بہت عرصے بعد اپنا مخصوص ٹیکنی کلر لباس پہنا تھا اور اس کے سر پر عجیب و غریب ساخت کی ٹوپی بھی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے چہرے پر حماقتوں کی آبشار بھی بہہ رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اور ان چند دنوں میں عمران نے درجنوں کتابیں پڑھ لی تھیں۔ پہلے تو وہ صرف سائنس کے موضوع پر شائع ہونے والی کتابیں اور رسالے پڑھا کرتا تھا، اب اسے جو بھی کتاب نظر آتی تھی تو وہ خرید لیتا تھا اور اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ شاعری، افسانہ، جاسوسی، طنز و مزاح، سفر نامے، غرض یہ کہ تمام موضوعات اب اس کے پسندیدہ تھے، اور اس کی ذاتی لائبریری میں سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی تھیں۔ کافی دنوں کے مسلسل مطالعے کے بعد آج اس کا تفریح کا موڈ بن گیا تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس نے اخبار میں شاران ہوٹل کا اشتہار دیکھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ آج شاران ہوٹل میں فرنچ رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اشتہار دیکھ کر اس نے یہ شو دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ٹائیگر کو اس نے ٹکٹ لانے کے لیے کہا۔ ٹائیگر اس کے لیے اسپیشل پاس لایا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ یہ اسپیشل پاس صرف چند لوگوں کو ہی جاری کیے گئے ہیں۔ وہ پروگرام شروع ہونے سے بہت پہلے شاران ہوٹل پہنچ گیا تھا، اور گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے اس کے لباس اور حلیے کی وجہ سے اسے روک لیا تھا۔ ہائے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم بھائی، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ عمران نے اہم کانہ انداز میں سیکیورٹی گارڈ سے کہا۔ تم ادھر کو جا رہے تھے، ادھر جاؤ، اس طرف جانا منع ہے، اس مرتبہ سیکیورٹی گارڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، اس طرف جانا کیوں منع ہے؟ عمران نے ہال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ آج یہاں شو ہے، اور شو میں صرف وہی جا سکتا ہے جس کے پاس ٹکٹ یا خصوصی پاس ہو، سیکیورٹی گارڈ نے اس مرتبہ سمجھانے والے انداز میں عمران سے کہا تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پاس؟ کہیں تم اس کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ عمران نے اسے اسپیشل پاس دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے، یہ تو اسپیشل پاس ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ سیکیورٹی گارڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ باہر فٹ پاتھ پر گرا ہوا تھا، میں نے اٹھا لیا، عمران نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ، یہ مجھے دو اور تم جلدی سے بھاگ جاؤ، سیکیورٹی گارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے عمران کے ہاتھ میں موجود اسپیشل کارڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بچاؤ بچاؤ، ڈاکو ڈاکو! جیسے ہی سیکیورٹی گارڈ نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھایا، عمران یکدم بوکھلا کر پیچھے ہٹا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شور بھی مچا دیا۔ اس کے شور مچانے پر وہاں چند لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ لوگوں نے عمران کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ڈاکو ہے، یہ مجھ سے میری دولت چھیننا چاہتا ہے، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دولت؟ کیا تمہارے پاس دولت ہے؟ ایک نوجوان نے متجسس لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، یہ دیکھو، یہ دولت ہے، عمران نے اسپیشل کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ پروگرام کے شو کا اسپیشل پاس ہے، اس پاگل کو نہ جانے کہاں سے مل گیا ہے، اور اب یہ ہال میں داخل ہونا چاہتا ہے، سیکیورٹی گارڈ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا۔
بھائی اگر اس کے پاس شو کا کارڈ موجود ہے پھر تو تم اسے نہیں روک سکتے۔ ایک آدمی نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا، جناب یہ کارڈ ہوٹل کے کسی معزز گاہک سے گر گیا ہے اور اس پاگل نے اٹھا لیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس آدمی سے کہا، آپ نے دیکھا یہ مجھے پاگل کہہ رہا ہے۔ عمران نے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا اور ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ ارے ارے اچھے بچے نہیں روتے مننے، ایک نوجوان نے اسے چمکارتے ہوئے کہا تو کئی افرادوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اسی لمحے ہال کا گیٹ کھلا اور ایک آدمی باہر آ گیا۔ اس کے سینے پر ٹیگ لگا ہوا تھا جس پر اس کا نام رضوان اور نیچے سپروائزر لکھا ہوا تھا۔ عبید اللہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سپروائزر نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا۔ باس یہ پاگل آدمی ہے اور فٹ پاتھ پر گرا ہوا اسپیشل کارڈ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اب یہ اندر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سپروائزر نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران کو دیکھ کر وہ چونک پڑا کیونکہ وہ عمران کو اچھی طرح جانتا تھا۔ او عمران صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لے آئیے، سپروائزر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سپروائزر کو مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ تو پریشان ہو گیا جبکہ دوسرے لوگ حیران ہو گئے۔ ان کے لیے یہ حیران ہونے والی بات تھی کیونکہ عمران تو اپنے لباس اور شکل سے احمق لگ رہا تھا اور حرکتوں سے تو پاگل دکھائی دے رہا تھا، لیکن سپروائزر اس سے مؤدبانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ مارتا ہے، اندر داخل ہونے نہیں دیتا، عمران نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ اندر تشریف لائیے، میں ابھی اس کی چھٹی کرا دیتا ہوں۔ چلو عبید اللہ تم آج سے فارغ ہو، کل آ کر اپنا حساب کر لینا۔ سپروائزر نے پہلے عمران اور پھر سیکیورٹی گارڈ سے کہا، نہیں عبید اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ عمران نے فوراً سیکیورٹی گارڈ کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اس کا مقصد تو تفریح کرنا تھا، کسی کو بے روزگار کرنا ہرگز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، اسے فارغ نہیں کیا جائے گا، آپ اندر چلیں، سپروائزر نے عمران سے کہا۔ سپروائزر کی بات سن کر سیکیورٹی گارڈ نے اطمینان بھرا سانس لیا جبکہ عمران ہال میں داخل ہو گیا۔ جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ عمران نے ہال میں داخل ہو کر ہال کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظر سپر فیاض پر پڑی جو کہ ہال کے ایک کونے میں ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اس نے عمران کو ہال میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ سپر فیاض کو دیکھ کر عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، عمران نے سپر فیاض کے قریب پہنچتے ہی بلند آواز میں کہا تو سپر فیاض کو کرنٹ سا لگا اور وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور پھر اس کی نظر جو ہی عمران پر پڑی اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کا پارا ہمیشہ ہی ہائی ہو جاتا تھا کیونکہ اس حلیے میں عمران نہ صرف خود تماشا بنتا تھا بلکہ اسے بھی تماشا بنا دیتا تھا۔ تم عمران تم؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں عمران سے کہا۔ جی سپر پیارے میں، عمران نے اس کے انداز میں کہا اور پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حال میں بیٹھے ہوئے کئی افراد اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے جبکہ سپر فیاض جھینپ رہا تھا۔ تم اس لباس میں یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں ایک غیر ملکی فنکارہ کا شو ہو رہا ہے اور تم اس حلیے میں یہاں آ گئے ہو تاکہ پاکیشیا کی بدنامی ہو؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سپر پیارے، تم نے اتنی خوبصورت، حسین و جمیل اور کم سن لڑکی کا تو تعارف کروایا ہی نہیں، عمران نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سپر فیاض کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا جبکہ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ لباس سے تو آپ بہت احمق لگ رہے ہیں لیکن باتوں سے آپ انتہائی دانا اور سچے لگتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ نوازش ہے آپ کی مس، عمران نے سر کو خم دیتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سچ کہتے ہیں کہ لباس سے کسی کی دانائی اور حکمت کا پتہ نہیں چلتا بلکہ گفتگو سے اس کی دانائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور آپ کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر دانائی عطا کی ہے، لڑکی نے بدستور مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لڑکی کو عمران کی تعریف کرتے دیکھ کر سپر فیاض کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ دیکھا سپر فیاض، اسے کہتے ہیں قدر شناسی۔ سویٹ گرل سے ابھی میرا تعارف بھی نہیں ہوا لیکن یہ میری دانائی اور حکمت کی معترف ہو گئی ہیں۔ ایک تم ہو کہ برسوں سے میرے دوست ہو لیکن تمہیں کبھی میری کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئی، عمران نے سپر فیاض سے کہا تو اس نے ایسے منہ بنا لیا جیسے کونین کی گولی چبا لی ہو۔ خوبیاں؟ تم میں خامیاں ہی خامیاں ہیں، آداب محفل تک سے تو تم واقف نہیں ہو،
سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں فیاض صاحب، ایسی بھی بات نہیں ہے، دیکھیں عمران صاحب کس طرح شائستہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ لڑکی نے عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو سپر فیاض کا منہ مزید خراب ہو گیا۔ سپر نے تو تعارف کرانا نہیں ہے، آپ ہی اپنا دل نشیں نام بتا دیں۔ عمران نے لڑکی کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ تو میرا نام جانتے ہیں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ عمران سمجھ تو گیا تھا کہ لڑکی کا نام دل نشیں ہے، لیکن اس نے معصومیت بھرے انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا،